انتخابی اصلاحات پہ اگر حکومت کہتی ہے جی آؤ بات کریں، آپ اور آپ کی جماعت کیا عمران خان صاحب کی حکومت سے بیٹھ کے اس پر بات کریں گے انتخابی اصلاحات پر؟ جی بالکل، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بعد میں پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک مرتبہ جب فیٹ ایف کے اوپر لیجسلیشن تھی، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ باتوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے فری فیئر الیکشن کروانا. یہ وہاں پہ اپنی تجاویز لے جائیں. الیکشن کمیشن میں ہم بیٹھ کے اپنی تجاویز بھی دینے کو تیار ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو بھی تیار ہے. ان کے ساتھ ہم اس طرح سے بیٹھنے کو تیار لیکن سر آپ الیکشن میں بیٹھ کے تجاویز کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ قانون بنائے گا تو الیکشن کمیشن اس پہ عمل کرے گی. ایسا نہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ قانون بنائے یا تجویز کرے اور پارلیمنٹ کو اس پر عمل کرنا پڑے. تو سر سپریم تو پارلیمنٹ ہے نا، یہ سارا کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. آئینی پوزیشن یہ نہیں ہے. آئینی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آئینی پوزیشن یہ ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو اختیارات دیتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. جو سٹیپس اس نے لینے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے جو ہے وہ طے ہوں گے. ہاں جب کنسنسس وہاں پہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. بالکل ہم پارلیمنٹ میں اس لیجسلیشن کو آپٹ کرنے یا اس کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے کنسنسس تو ہو. نہیں سر دیکھیں، اگر رانا صاحب الیکشن کمیشن میں مذاکرات ہونے، کنسنسس ہونے ہیں، تو سر پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا حکومت یہ بات اگر آپ کی نہیں مانتی اور وہ پارلیمنٹ میں کام کر لیتی جیسے کہ وہ پہلے کر چکی تھی، پہلے فیٹ ایف کے مسئلے پہ وہ کر چکی، پہلے وہ عدم اعتماد کے مسئلے پہ آپ نے ان کو روکنا چاہا، آپ نہیں روک سکے، آپ سپیکر نہیں ہٹوا سکے، عدم اعتماد نہیں لا سکے. تو وہ کامیابیاں پارلیمنٹ کے اندر تو حکومت کو پہلے بھی ملتی نہیں ہیں، یہاں بھی مل جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل ہم ان کو پارلیمنٹ میں روک پائیں گے. اگر پارلیمنٹ میں نہیں روک پائیں گے تو پھر الیکشن تو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا. الیکشن تو ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر گاؤں میں ہونا ہے. ہم ان کو روک کے دکھائیں گے. یہ پھر کروائیں اس طریقہ کار سے الیکشن جس طریقہ کار سے یہ الیکشن کو رک کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے نمبر جو ہے وہ زیادہ، اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوں تو پھر ہم گورنمنٹ کیوں نہ بنائیں؟ ان کے خلاف عدم اعتماد کیوں نہ کریں؟ اسپیکر کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کیوں کرنا ہے؟ پھر وزیر اعظم کے خلاف کیوں نہ کریں؟ نمبر جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے 161 ہیں، ان کے 178 ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 30-35 ووٹوں کا فرق ہے. 20 ووٹ اگر دوسری طرف ہو جائیں تو معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ہاں وہ جہانگیر ترین کو اگر یہ این آر او نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا بجٹ بھی جو ہے وہ رک جاتا اور وہ پاس نہ ہوتا. لیکن اس کو تو انہوں نے این آر او دے دیا ہے نا، تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے گروپ کو جو ہے وہ ان سے علیحدہ کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کی بات ہے، یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریتی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الائز کے ووٹ ہیں کوئی تقریباً 40 کے قریب، ان کی وجہ سے وہ اکثریت میں ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہوں، تو یہ سب کچھ ہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے. آپ کریں گے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہ روک سکے تو گلی کوچوں میں روکیں گے. گلی کوچوں میں کیا کریں گے؟ ایجیٹیشن آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی، پی ڈی ایم بنا کے، وہ ناکام ہوئی، تو اب کیا کریں گے آپ؟ جی نہیں، بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اس الیکشن کو روکیں گے. اگر انہوں نے الیکٹرانک مشین کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط لیجسلیشن ہے. 2017 میں الیکشن سے متعلق تمام قوانین جو ہیں وہ تمام پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ بنے تھے. الیکشن میں کیونکہ تمام پارٹی سٹیک ہولڈر ہوتی ہیں، اس لیے ان سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہوتا ہے. یہ روایت ہے. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس کیا تھا. اس میں ایک سیکشن تھا 94، اس میں یہ طے تھا کہ اوورسیز پاکستانی بھی اور یہ جو
اپنا الیکٹرانک ووٹ مشین ہے اس کا بھی، کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن پائلٹ پروجیکٹ کرے گا. اس میں جو فائنینشیل امپلیکیشن ہوگی، جو ٹیکنیکل امپلیکیشن ہوگی، جو سیکریسی سے متعلقہ معاملات ہوں گے، ان سب کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کرے گا. رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرے گا. گورنمنٹ 15 دن کے اندر رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش کرے گی اور پارلیمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. انہوں نے وہ سیکشن ہی اڑا دی ہے، وہ 94 سیکشن ہی اڑا کے ایک نئی لیجسلیشن انہوں نے کر دی ہے، بلکہ کرنی دی بلڈوز کر دی ہے. تو اس کو ہم نے روکا ہے. اب سینٹ میں ہے وہ، تو اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ یہاں سے اپنے نمبر کی اکثریت سے کر بھی لیتے ہیں تو آخر پھر وہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ تو انہوں نے الیکشن میں کرنا ہے نا. وہ تو ہر گلی ہر محلے میں جہاں الیکشن ہوگا وہاں پہ ہوگا، تو ہم اس کو وہاں پہ بھی روکیں گے. تو وہاں پہ کیسے صاحب کیا الیکٹرانک مشینیں لگائی ہوں گی، وہ اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ جی آج اسپیکرز آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگ بیٹھے تھے. ہم نے وہاں پہ 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر جو ہے وہ جس دن طے ہوا اس کے بعد انہوں نے تقریر کی ہے 2.5-3 گھنٹے کی، تو ہم نے سنی ہے. تو آپ بھی وزیر اعظم کی تقریر سنیں. ہم نے کہا کہ جی وہ اپنی بات کریں، ہم سنیں گے. وہ اپنی پالیسیز کے اوپر بات کریں، ہم سنیں گے. لیکن اگر انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا ہے تو پھر وہ نہیں سنیں گے اور نہ ہم تقریر کرنے دیں گے. تو ٹھیک ہے، آج انہوں نے اس کی پاسداری کی ہے تو ہم نے ان کو بیٹھ کے